بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، چند دن قبل بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار کام کاج سے تھکے ہوئے ہیں، چلیں 2 دن کے لیے کہیں چلتے ہیں تاکہ طبیعت کچھ فریش ہو جائے۔ فیملی سے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ لاہور سے اگر کچھ فاصلے پر یعنی زیادہ دور نہ جاتے ہوئے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے گھر پر چلتے ہیں۔ تو ہم نے موٹر سائیکل پر گجرانوالہ سے تھوڑا سا پہلے آنے والا علاقہ ملا ورکاں جانے کا فیصلہ کیا۔ موٹر سائیکل پر اب ہمارا لاہور سے گجرانوالہ کا سفر شروع ہوا۔ ہم لاہور ریونڈ سے براستہ شادرہ شیخوپورہ گجرانوالہ روڈ سے ہوتے ہوئے آخر 2.5 گھنٹے کی مدت میں اپنی منزل اپنے امام مسجد چاچو خواجہ فرید صاحب کے ہاں پہنچے۔ اگلے دن گھومنے کا دل کیا تو ہم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر باتیں کرتے کرتے اس گاؤں سے تھوڑا سا آگے آ گئے۔ جب ہم اس مذکورہ جگہ سے گزرے تو چاچا جی اچانک بولے، ساجد یار کبھی اس جگہ پر ایک آبادی ہوا کرتی تھی، اس جگہ کی ایک تاریخ ہے، بلکہ یہاں پر محلات ہوا کرتے تھے، اس جگہ پر رعایا کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، دربار سجا کرتا تھا۔ جب یہ باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں تو اچانک سے طبیعت میں ایک حیرانگی سی پیدا ہوئی۔ میں ان سے اس جگہ کے حوالے سے مزید جاننے کی خواہش کرتے ہوئے بولا، اچھا چاچو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ وہ بولے، جی ہاں بیٹا، اب یہاں پر اس عذاب الہی کے بعد کبھی آبادی نہیں ہو سکی، اب یہ جگہ صدیوں سے ویران ہی پڑی ہے۔ میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں اچانک بولا، کون سا عذاب الہی؟ وہ بولے کہ یہ جگہ طوفان نوح کے وقت عذاب الہی بلکہ غضب الہی کا نشانہ بنی تھی۔ یہ گفتگو مزید طویل ہوتی ہی جا رہی تھی کہ میں اچانک بولا، کیوں نہ ہو کہ ان تمام گمنامیوں اور اس واقعے کو اور اس جگہ کو فلمایا جائے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو جان سکیں، اس کو سن سکیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے ان کو فلمانا شروع کر دیا، ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ان تمام مناظر کو۔ میں آپ تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس کوئی ڈرون کیمرہ تو نہیں تھا، تو میں نے غنیمت جانتے ہوئے اپنے موبائل فون سے ہی ان تمام مناظر کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر میں اپنے چچا جان جو کہ اس علاقے میں تقریباً 13 سال سے امام مسجد تھے، اس جگہ کے متعلق مزید پوچھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کے بارے میں کیا بتایا، اس کی کیا تاریخ تھی، وہ سب آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 2008 تو لے کے اج تک اسی تھی مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں تو معلومات کی تھی کہ قبرستان کا کیا واقعہ ہے، کیوں ساتھ زیادہ ڈکھریاں وغیرہ گھڑے ٹوٹے پے نے، مٹی دے برتن دے، انہوں لوگوں تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک بادشاہی دارالخلافت آئی ہے، گھر کوئی کسی عذاب دی وجہ تو لوگ دب گئے نے، یہ دوبارہ اعلان ہویا ہے۔ اس قبرستان دی معلومات یہی ہے کہ عذاب الہی دی وجہ تو لوگوں واسطے پریشانی بنی، کئی ایکڑ دے ہوتے قبرستان مشتمل ہے، جتنے گرد و نواح پنڈ گاؤں ہیں سارے اندر یہی قبرستان ہے، اتنے آ کے مدفون کر دینے، اسی بھی کئی دفعہ کے جنازہ ادا کرنے ہیں، لوگوں نے کٹے شامل ہو کرنے۔ یہ بہت بڑا تاریخی قبرستان ہے، بہت تاریخی، اس کی تاریخ دے اوراق بڑے دور چلے گئے، اس واسطے کہ اس قبرستان دی تاریخ بھی بڑی گہری ہے، لوگوں کو مقامی لوگوں کو خاص طور اس علاقے دے ورک لوگ۔ اچھا قاری صاحب یہ بھی نال دس دیو کہ یہ کس علاقے دے نال ہے جگہ، انہوں کیڑے پنڈ لگتے ہیں؟ انہوں پنڈ لگتے ہیں ملا ورکاں، 48 ورکاں، جوگی والا، یہ سارے گجرانوالے دے شہر نے؟ گجران، یہ سارے گجرانے دی حد چلن۔ جیسے ہی یہ قبرستان تو تھوڑا جہا اگے جاؤ گے ضلع شیخوپورہ شروع ہو جانے، قبرستان دی آخری حد ہے گجرانے دی، جی جی، جس ضلع گجرانہ اگے ختم ہو جائے گا اس سے اگے کوئی حد نہیں۔ اس واسطے کہ جتنے پنڈ ہیں جوگی والا، ہجراواں حویلی، اکبر گھنوں پنڈ، ملا ورکا، شادیاں والا، یہ سارے پنڈ اسے ہی قبرستان دے نال مشتمل نے۔ اتنے بزرگاں دے مزارات بھی ہیں، سید شبیر شاہ صاحب ہیں، غلام بشیر شاہ صاحب، کچھ سادات حضرات ہیں، انہوں نے مزار بھی ہیں، ہر سال عرس مبارک بھی ہوندا ہے۔ انہاں لوگوں کو بھی یہ چیز معلومات ہوئی ہے کہ بہت پرانا قبرستان ہے۔ اور سارے ایک دوست نے 48 ورکا قاری بلال احمد فیضی صاحب، انہوں نے خاص طور کئی دفعہ اس چیز تے ڈسکس ہوئی ہے۔ افسوس کے طور
کہ اللہ دی بارگاہ استغفار کر کے کتنا عذاب ہویا ہے، کیا لوگوں کو گناہ ہویا ہے، کس واسطے ہویا ہے یہ عذاب. تے انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس قبرستان تے پتہ نہیں اس تو پہلے کیوں لوگاں تے عذاب آیا جی. امام مسجد نے. اچھا قاری صاحب یہ فرماؤ تسی ہنے مینوں فرما رہے سی کہ پیچھے جڑا درخت ہے یہ اینوں کریٹی پتہ نہیں کی کیا جاندا ہے، اس دی کی حیثیت ہے، ایتھے ہون دی وجہ کی ہے؟ یہ کری کہندے نے اینوں. کری جڑی ہے اکثر قبرستان دے اندر اودے عام لفظ ہے، موٹی زبان ہے کرہی آکھیا جاندا ہے. کری بھی کہندے نے انہاں لوگاں دی زبان ہے کری آدے نے، باقی مختلف علاقے دے اندر کرہی بھی آدے نے. اور ساتھ بوہڑ دا درخت ہے، وہ لوگوں کو پوچھن آیا تے کہندے نے جی سانوں دی تاریخ دا کوئی پتہ نہیں ہے درخت کدوں دا ہے، کنے لایا ہے، کس نے لایا ہے، کتنی دی عمر ہے. اکثر لوگ یہ آدھے کہ سانوں اس کے بارے کوئی معلومات نہیں، بہت پرانا درخت ہے. باقی پہاڑی ککر بھی موجود ہے اتنے دیکھ رہے ہو تسی، اور ڈیلے وغیرہ بھی موجود ہیں، کرہی بھی موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے. اس واسطے انہاں لوگوں نے دسیا ہے کہ ساڈے تو پہلے واقعات موجود ہیں. اور ہاں چیزاں بھی جو نکلیاں نے، زیورات، تانبے دے برتن، مٹی دے برتن، لوگاں دیاں منجیاں، جڑیاں چیزاں ضرورت دی ہوندیاں نے. مطلب ہے قاری صاحب یہ جگہ تاریخی ہے لیکن گمنام ہے. گمنام ہے، تاریخی مطلب ہے کہ ادھر دے جڑے مقامی لوگ نے وہی جاندے نے کہ اس دی کی حیثیت ہے یا اس دے اندر کی واقعات نمودار ہوئے. وہ اس طرح جاندے نے انہاں لوگاں دیاں زمیناں دے کچھ حصے وچ جی. وہ اپنے دادے پردادے جو ہسٹری پڑھتے ہیں جی کہ وہی دستے ہیں کہ اتنے عرصے تو ساڈے بزرگ فرما رہے ہیں کہ قبرستان عذاب شدہ ہے، جس تو پہلے عذاب ہوا ہے، لوگ مرے نے، لوگوں دے اوتے عذاب آیا ہے، زمین دے تھلے دب گئے نے، ہر چیز زمین چ دوبارہ نہیں کر رہی ہے. اللہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پیارے دوستو، جی ہاں یہ تھا گجرانوالہ کا ایکسپیرینس، یہ ولاگ تھا. آپ نے سنا اس جگہ کی تاریخ کے بارے میں، قاری صاحب سے سنا آپ نے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے، ہمارے چینل کی معلومات ہر ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کامنٹ کر دیجئے آپ کو کون سا حصہ، کون سی بات اچھی لگی، کس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، کس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، کامنٹ میں وہ حصہ ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویڈیو کے لیے. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد ساجد فرید کو اجازت دیجیے ہیں جلد ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.